اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائمز دا لاسٹ چیپٹر، یعنی آخر الزماں کے گم شدہ باب، 8واں حصہ۔ علامات قیامت کے بارے میں صدیوں سے نہ صرف ہمارے علماء بلکہ دیگر مذاہب کے اکابرین نے بھی ہزاروں کتابیں لکھی، بہت تحقیق کی اور ہر دور میں تب کے حالات و واقعات کے مطابق توجیحات اور وضاحتیں پیش کی۔ جیسا کہ میں نے گزری نشست میں دجال کے گدھے کی سواری کو ہوائی جہاز سے تشبیہ دی تھی، لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد یا برمودا ٹرائنگل کے سامنے آنے سے پہلے اس کی سواری یا اس کی کسی نامعلوم جزیرے پر موجودگی کے حوالے سے نظریات قطعاً مختلف ہوں گے۔ تمام تر اندازوں کے ساتھ کامل یقین صرف اس بات پہ ہونا لازم ہے کہ درست علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کب کون سی نشانی، کون سا واقعہ کس معاملے سے جوڑا جا سکتا ہے اور کس حدیث کو ماضی و حال کی کس علامت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، انتہائی دشوار اور ایک ایسا موضوع جس پہ کسی دور میں بھی علماء کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی آج ہے۔ مثلا چند کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امام مہدی کی آمد یا پھر خروج دجال، چونکہ قرآن شریف میں ہی موجود نہیں ان واقعات کا تذکرہ، اس لیے وہ ان کی صداقت سے کچھ لوگ مکمل انکار کرتے ہیں، لیکن محدود تعداد میں موجود ان شخصیات کو احادیث یا سنت کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اس لیے ان منکرین حدیث کا تذکرہ میں یہاں یوں لاحاصل تصور کرتا ہوں کہ ان پر جید علماء نے ہر دور میں، جن کا تعلق تمام مسالک سے رہا، لاتعداد کتابیں لکھی، دلائل سے بھرپور مباحثے کیے، لیکن بات بہرحال لا حاصل رہی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تاہم اہم ترین سوال جس کا جواب ہر دور میں پوچھا جاتا رہا اور آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر الزمان کی علامات متوسطہ یعنی درمیانی دور کی علامتیں بڑی نشانیوں یا علامات کبریٰ کی طرف کس وقت پڑیں گی اور ہم آج کس دور میں کھڑے ہیں، یہ وقت کب ہوگا جب بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اس کا بھی قطعاً جواب دینا ناممکن کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دور میں ابن سیاد پر دجال ہونے کا گمان گزرا تھا۔ ایک لڑکا، ایک بچہ تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا بڑے ہو کے، حرمین میں رہا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھائی۔ اسی طرح عیسائی راہب تمیم داری جو کہ مسلمان ہوا تھا اور جس نے غیر آباد جزیرے میں عجیب شخص کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، ایک طویل عرصے تک وہ جزیرہ بحر روم یا بحر عرب میں کہیں تصور ہوتا رہا۔ اس وقت برمودا ٹرائنگل یا ڈیول سی سامنے نہیں آئے تھے۔ جب وہ آ گئے تو علماء کا ذہن اس طرف گیا، لیکن جہاں کی موجودگی پر اختلاف برقرار، بیشتر علماء کا خیال ہے کہ اس کا یعنی دجال کا ظہور بہرحال مشرق سے ہوگا اور وہ غالباً غصے کی حالت میں باہر نکلے گا، ظاہر ہوگا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو تب کوئی بڑا صدمہ یقیناً یا شکست ہوئی ہوگی جس پہ دجال کو غصہ چڑھے گا۔ اور کئی اہل علم کے نزدیک وہ جزیرہ جہاں دجال قید ہے وہ نہ تو برمودا ٹرائنگل میں ہے اور نہ ہی ڈیول سی میں، بلکہ ملک برطانیہ ہے خود۔ جی ہاں، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں انگلینڈ، اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 1917 میں جزیرہ برطانیہ نے بلفور اعلامیہ کے ذریعے اچانک دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ وہ ارض مقدس میں ایک یہودی قومی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 1918 میں برطانیہ کے ہی ایک فوجی جنرل نے ترکی کی فوج کو شکست دے کے ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا، اور اگلے چند سال یعنی 1919 سے 1948 تک برطانیہ نے ارض مقدس پہ حکومت کی تھی۔ اس عرصے میں پوری دنیا اور خصوصاً یورپ اور جرمنی سے بڑی تعداد میں یہودی اس علاقے میں ہجرت کرتے رہے، اور جرمن یہودیوں سے شدید نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کئی مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے برطانیہ سے مل کے امریکہ سے ساز باز کر کے جرمنی کے خلاف سازش کی تھی، غداری کی، اور یہ وعدہ لیا تھا کہ جواباً وہ جنگ میں فتح کے بعد اگر اتحادیوں کو فتح ہو گئی تو یہودیوں کو ارض مقدس دے دیا جائے گا۔ نتیجتاً ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے اور وہ مزید تعداد میں دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹ کے ارض مقدس کی طرف آ گئے۔ 1948 میں برطانیہ نے ہی اسرائیلی ریاست تشکیل کی، اور یہ بھی دلیل سامنے آئی کہ برطانیہ بھی بحر متوسط کے پار کوئی 1 ماہ کی مسافت پہ ہے، یعنی جہاں پہ تمیم داری اس دور میں گئے ہوں گے، اور وہ ماضی کے جساسہ نامی
عجب قسم کی مخبری کرتے ایک جانور نما انسان سے ملاقات کا احوال بھی جب تشبیہ دیتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی تو برطانیہ جاسوسی اور سوراخ رسانی میں کمال رکھتا ہے، چاہے وہ شرلک ہومز یا جیمز بانڈ جیسے فرضی کردار ہوں یا پھر لارنس آف عربیہ جیسی ایک حیران کن شخصیت جو موجودہ مشرق وسطیٰ کے قیام کی کلیدی وجہ بنی۔ جو علماء یہ نظریہ پیش کرتے ہیں وہ اس کی تشریح کو مزید آگے بڑھاتے کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جب دجال رہا ہوا تو اس نے مسیحا بن کے، جھوٹا مسیحا بن کے ایک ایسے دن اپنا کام شروع کیا جس کی مدت 1 سال تھی، ایک دن کی مدت 1 سال تھی، اور وہ اس عرصے چونکہ برطانیہ میں رہا اسی لیے اتنے طویل دور برطانیہ دنیا کی حکمراں ریاست رہی اور دنیا کا مالیاتی نظام بینک آف انگلینڈ کے ذریعے قابو میں رہا، پوری دنیا کا نظام۔ اور جب طاقت کا مرکز برطانیہ سے امریکہ گیا 2 بڑی جنگوں کے درمیان، تو اس دوران دجال کا ایک دن سال کے بجائے مہینے کا ہو گیا اور پھر وہ برطانیہ سے امریکہ چلا گیا، یہ نظریہ پیش ہوتا ہے۔ اور اسی لیے پھر نئے معاشی نظام میں پاؤنڈ کی جگہ ڈالر اور لندن کی مرکزیت واشنگٹن چلی گئی۔ حالات یہ ہو گئے کہ جنگ عظیم دوم جب ختم ہوئی تو واشنگٹن کو برطانیہ اور پورے یورپ کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے مارشل پلان کا اعلان کرنا پڑا، لیکن جس طرح برطانوی عوام بھی حیران تھے کہ کیوں کر ان کی سیکولر حکومت یہودی ریاست کی حمایت کرتی ہے، اور اسی طرح آج بھی امریکی عوام اپنی حکومت کے غیر معمولی طور پہ اسرائیل نواز ہونے پر حیران ہوتے ہیں اور یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیوں امریکہ نہیں سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر کے باقی دنیا پہ بھرپور دباؤ ڈالا کہ وہ اسے ہر صورت تسلیم کریں۔ اسرائیل کے خلاف ہر قدم کی امریکہ کیوں مخالفت کرتا ہے اور وہاں کی حکومتوں کی وحشیانہ پالیسیوں کی کیوں کر ہر وقت حمایت کرتا رہتا ہے۔ ساری دنیا سے بڑھ کے کیوں اسرائیل کو ہی اسلحہ اور دیگر امداد دی جاتی ہے، کیوں اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے غیر قانونی ہونے پر مغرب نے، امریکہ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ جو نظریہ ہے چند لوگ جو پیش کرتے ہیں، جب مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہاں ہے دجال، امریکہ میں ہے تو کہاں پہ رہتا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، وہ پھر وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی اس کی مدت اب 1 ماہ ہے، پہلے 1 سال تھی جب برطانوی راج تھا، اب وہ 1 دن کی مدت 1 ماہ ہے، لیکن ہم اس وقت جس لمحے میں ہیں وہاں پر 1 دن 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا مستقبل میں جب امریکہ کی جگہ اسرائیل دنیا کی حکمراں ریاست کی جگہ سنبھالے گا، اور تبھی یہودی اسے اپنا بادشاہ سمجھیں گے مستقبل میں، اور وہ پھر ایک باقاعدہ انسانی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس وقت وہ خفیہ جگہ پہ خاموشی سے نظروں سے اجل ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، اور مغربی ممالک خصوصاً برطانیہ اور امریکہ کی مدت سے دنیا بھر کے یہودیوں کو ارض مقدس لا کے اسرائیل قائم کرنے کی وجہ یہی ہے۔ سارا کام ہو چکا ہے، دجال کر چکا ہے، اور اب صرف ایک کام رہ گیا ان کا، اور وہ یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، یعنی ان کے نظر سے صرف ایک مرحلہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر باقی رہ گئی ہے، اور اس کے بعد ان کے جھوٹے مسیح یا دجال کا ظہور لازمن ہو کے رہے گا، یعنی صرف ایک نشانی کا فاصلہ، ایک علامت کا فاصلہ، اور اس کے بعد دجال نے آنا ہے یہودیوں کے مطابق۔ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی یا امام مہدی کی آمد پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے انہیں ان علامات میں کوئی دلچسپی نہیں جن کا ذکر مسلمان کرتے ہیں کہ دجال سے پہلے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، باقی ساری باتیں۔ اور اگر دجال کے بارے میں یہ جو نظریہ میں نے بتایا، اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی برطانیہ، امریکہ اور پھر اس کے بعد اسرائیل، اس طرح سے دجال کی پارٹ شفٹ ہو رہی ہے، تو پھر وہ جو اس نظریے کو پیش کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سب سے آسان ہے بتانا، کیونکہ اسی لیے پھر دجال تمام تر جدید ٹیکنالوجی پہ قابض بھی ہوگا، کیونکہ وہ پھر ایک نادیدہ قوت کی صورت برطانیہ سے امریکہ، امریکہ سے اسرائیل آ جائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اس کو بہت لوگ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے دجال کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کے بارے میں کیا پرواہ ہے، وہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ مفہوم اس بات کا، اس حدیث کا یہ کہ پہلے بیان کر چکا میں دوسری نشست میں کہ دجال کے آنے سے پہلے
بارشیں کم ہوں گی، درخت سوکھ چکے ہوں گے، کھیت ویران ہوں گے، اور دجال اس وقت اپنے وسائل کے ساتھ خوراک کے ذرائع سے مالا مال وہ مفوق الحال ضرورت مند بھوکے لوگوں کو اپنی جانب مرغوب کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ دجال کے پاس ہوگا اس کا مجھے علم ہے۔ اس کے پاس 2 جاری نہریں ہوں گی، ایک آنکھوں دیکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آنکھوں دیکھی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی اسے پائے تو اس میں خود کو ڈالے جس کو وہ آگ دیکھتا ہو، اور آنکھیں بند کر لے، پھر سر کو جھکائے اور اس آگ والے پانی سے پانی پیے تو اسے وہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ مفہوم اس حدیث کا یوں لیا جائے کہ دجال جن اہل ایمان کو گرفتار کرے گا تو انہیں بھوکا پیاسا بھی رکھے گا۔ جب پانی پینے کی اجازت ملے گی تو سامنے 2 نہریں ہوں گی، شفاف پانی کی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ ظاہر ہے کہ پیاسے پانی پہ چھپٹیں گے، حالانکہ وہ آگ ہوگی، لہذا وہ اسی وقت آگ کی لپیٹ پہ آ جائیں گے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر آزمائش کی وہ گھڑیاں آ جائیں تو پانی والی نہر یعنی دجال کی شوبدہ بازیوں سے بچو، دھوکے سے خود کو محفوظ کرو اور جو کچھ نظر آئے اس پہ یقین نہ کر لو۔ آج مسلمان ان حدیثوں پہ غور نہیں کرتے کہ آج بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم باطل کو پہچاننے کے باوجود مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کا ساتھ اور صرف اس لیے کہ ہم پہ ڈالروں کی بارش ہوتی ہے؟ کیا تیزی سے معاشرے میں وہ لوگ مضبوط تر نہیں ہو رہے جو کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں حرام؟ یا پھر یہ کہ زندہ رہنے کے لیے تو شیطان کے ساتھ بھی لین دین ہو سکتی ہے؟ مسیح دجال یعنی خود کو دھوکہ دینے کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرنے والا یہ فتنہ رفتہ رفتہ تمام عالمی وسائل پہ قبضے کے بعد کس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا سامنا کرے گا، اور پھر کیا ہوگا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے۔ خوش آمدید۔ دجال کا ظہور خدائی کے دعوے کے ساتھ ہوگا اور وہ خود کو طاقتور ترین اور یہودیوں کا نبی بادشاہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں مختلف شعبدے بھی رکھے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کرے گا کہ 2 شیطان اس کے سامنے ماں باپ کے روپ میں آ کے کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر لے، یہی تیرا رب ہے۔ 5 جولائی 1996 کو اسکاٹ لینڈ میں پہلی بار ایک بھیڑ کلوننگ کے ذریعے پیدا ہوئی جو کہ 3 بھیڑوں کی اولاد تھی۔ ایک کے جسم سے خلیہ لیا گیا، دوسرے کے جسم سے ڈی این اے، اور تیسری بھیڑ نے اسے پیدا کیا، اور یہ تاریخ میں ڈالی دا شیپ کہلاتی ہے۔ اور 6 سال تک یہ بھیڑ زندہ رہی اور پھر یہ مر گئی۔ سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور تیزی سے سائنسداں انسانوں کی کلوننگز پہ کام کرنے لگے، لیکن پھر اقوام متحدہ اور تمام ممالک کی جانب سے انسانوں کی کلوننگ پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ تصور کیجئے کہ آپ کے ایک خلیے سے آپ جیسا ایک دوسرا انسان پیدا ہو جائے اور پھر آگے وہ اپنا خلیہ کسی طرح سے کہیں اور دے، کسی تجربہ گاہ میں، اور آپ جیسا یہ تیسرا انسان پیدا ہو جائے۔ تصور کیجئے کہ کیا تماشا ہوگا۔ اور پھر اگر ایک مرتے ہوئے شخص کسی دوست، رشتہ دار، والدین کا خلیہ لے کے اس کی کلوننگ کر لی جائے تو کیا اسے جدید ترین سائنسی اصطلاحات سے ہٹ کے مردوں کو زندہ کرنا نہ کہا جائے گا؟ فی الحال تو یہ تمام تحقیقات سرکاری سطح پہ ممنوع ہے، لیکن کیا دنیا کی کہیں کسی گمنام تجربہ گاہ میں سائنسداں خاموشی سے اس پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے؟ اور کیا اسے دجال کے اس فتنے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرے گا؟ میں نے اپنی گفتگو میں دجال کے قبضے میں پانی کی نہروں کا بھی ذکر کیا اور ایک گزری نشست میں وہ حدیث بھی بیان کی تھی جہاں آخر الزماں میں پہاڑوں کی طرف پناہ لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑی علاقوں میں کم ہوگا اور جو پہاڑ جدید لیکن جاہل تہذیب سے پاک رہیں گے وہاں یہ فتنہ مکمل طور پہ غائب رہے گا۔ تبھی غالباً کچھ علماء کے نزدیک مختلف قوتیں آج آپ کو پہاڑی علاقوں پہ خاص توجہ دیتی نظر آئیں گی، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پانی کے قدرتی ذخائر
یعنی دریا، چشمے اور برفانی نالے وغیرہ بہتے ہیں۔ ایک دور میں لوگ ان علاقوں میں رہائش کو ترجیح دیتے تھے جہاں قدرتی پانی کے ذخائر ہوں، لیکن گزرے چند سالوں میں آپ کو ان علاقوں کے لوگ بھی غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز کی تیار کردہ منرل واٹر کی بوتلیں استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ وجوہات تلاش کریں